ڈاکٹر صاحب اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ اسلام آباد سے آخر دبئی گرمیوں کی چھٹیاں منانے آ ہی گئے اور بیگم کی خوب فرمائش پر پورے 1 مہینے کے لیے دبئی مرینا کا فلیٹ بھی بک کروا لیا، جہاں ایک طرف دبئی میں مہیا کھیل کود کا سامان بچوں کو مصروف رکھے ہوا ہے، وہیں دبئی کی پرتیوش بازاروں میں بیگم صاحبہ کی شاپنگ کی ہرس کو پورا کرنے کا بھرپور اہتمام کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی سال بھر کی محنت کی جمع پونجی کی تو کسی کو فکر ہی نہیں، لیکن ایک اور بات ہے جس کی خبر نہ اس خاندان کو ہے اور نہ ہی ڈاکٹر صاحب جیسے لاکھوں پاکستانیوں کو، کہ جس فلیٹ میں وہ مقام پذیر ہیں وہ کسی عرب شہزادے کا نہیں، بلکہ وہ فلیٹ اور پورا ٹاور، بلکہ شاید اس جیسے کئی اور ٹاور پاکستان کے اعلیٰ حکام اور اشرافیہ کی ملکیت ہے۔ یہی کہنا تھا 2018 میں چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کا۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ پاکستانیوں کی ملکیت UAE میں $150 بلین US جتنی ہے، یعنی لگ بھگ 42 کھرب روپے، یا کم از کم 2 سال کا قومی بجٹ۔ اگر آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو 26,18,78,674 ہونڈا CD70 کی موٹر سائیکلیں۔ اس طرح کی ایک موٹر سائیکل کو پانے کے لیے پاکستانی قوم کا ایک فرد جو ہے وہ اپنی عزت نفس فہد مصطفیٰ کو گروی رکھوا دیتا ہے۔ میں ڈانس کرنے کے آ جاؤ تو پھر 1 2 3 سٹارٹ۔ چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا ہی تھا کہ صرف 5 سال بعد 2023 میں UAE کی منی لانڈرنگ مشینری رنگے ہاتھوں پکڑی گئی۔ پاکستانی کسٹمز کا یہ انکشاف کہ کوئٹہ کے دل میں مدینہ ٹاور سے چلائی جانے والی 3 کمپنیاں SH ٹریڈرز، سحر انٹرنیشنل اور ڈیلٹا ٹریڈنگ، دبئی سے سولر پینلز امپورٹ کرنے کے نام پر 13 ارب روپے دبئی میں ایک LLC اوکولر جنرل ٹریڈنگ کے نام بھجوا چکے تھے، جبکہ ان 3 پاکستانی کمپنیوں کی کل مالیت صرف 6 کروڑ 60 لاکھ تھی۔ صرف یہی نہیں، 2024 کے لیکس جنہیں دبئی ان لاکڈ کہا جاتا ہے، انہوں نے دبئی کی منی لانڈرنگ اور پراپرٹی بنانے کی اسکیم کا پورا نقشہ ہی کھینچ دیا۔ دبئی شہر اکیلے میں پاکستانیوں کی ملکیت $12 بلین یا لگ بھگ 3.5 ارب روپے، یا اگر دوبارہ آسان لفظوں میں دہراؤں تو 2,09,50,000 ہونڈا CD70 موٹر سائیکلیں۔ دبئی ان لاکڈ میں پاکستان کے اشرافیہ اور ان کے خاندانوں کے نام بھی موجود ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دبئی یا UAE کلی طور پر آخر ہے کیا، اور یہ کرائم منی یا لانڈرڈ منی کسی غلطی یا سسٹم کے گلچ کے تحت وہاں پہنچتا ہے، بلکہ یہی تو دبئی کی مشینری کا ڈیزائن اور مقصد ہے کہ آج دبئی لایا ہوا پیسہ کل کہاں پر تھا، یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ پاکستانیوں کے لیے دبئی کوئی غیر نہیں، بلکہ وہ سونے کا شہر ہے جہاں پر ان کے خون پسینے کی کمائی کا لوٹا ہوا مال صاف ہونے جاتا ہے، عزت دار ہونے جاتا ہے۔ لیکن آخر وہ محفوظ قلعہ جس میں مال، کشتیاں، افراد اور ڈیٹا کی آسان آمد و رفت نے اسے مالدار بنایا، وہی قلعے کی دیواریں پچھلے 1 دہائی میں اس UAE کے لیے مقبرہ بن گئیں۔ السلام علیکم، میرا نام امان اللہ طارق ہے، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے 1 دہائی میں جو عرب کی خلیجی پٹی ہے اس کے اندر جو چھوٹی فیملی بزنسز یا ایمریٹس ان کو کہتے ہیں، ان کا جو کردار رہا ہے پچھلی 1 دہائی میں سیاسی، اور پھر اس کا بگاڑ جو 2011 میں شروع ہوتا ہے عرب اسپرنگ کے ساتھ اور اختتام پذیر ہوتا ہے آخرکار انڈیورنگ فریڈم کے اوپر۔ اس پورے پروسیس کو سمجھنے کے لیے اور ایران کی لڑائی کے کانٹیکسٹ کے اندر ہم اس فلم کو پروڈیوس کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ اگر آپ کو اس طرح کی اور فلمیں پسند ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہماری آن لائن ممبرشپ جو ہے ایون میٹرکس کی وہ پرچیز کر لیں۔ اس کے اندر ایکسٹرا کانٹینٹ ہوتا ہے، لائیو سیشنز ہوتے ہیں، اور اس پرٹیکولر فلم اور آنے والی ہر ہفتے کی فلم کے جو بلوپرز ہوتے ہیں، آؤٹ ٹیکس ہوتے ہیں، جو کچھ فنی چیزیں ہو جاتی ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ تو آئی ہوپ آپ ہمیں جس طرح سے بھی اپنے سپورٹ کے ساتھ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تاکہ ہم اس طرح کا کانٹینٹ آپ کے لیے اور مزید بنا سکیں۔ – 2011 کی سپرنگ میں عرب ممالک میں ایک لہر اٹھی جسے عرب سپرنگ کہا جاتا ہے۔ محمد بو عزیزی جو ایک ریڑھی لگانے والا غریب آدمی تھا، اس نے تونس شہر میں اپنے بدن کو آگ تو لگائی، لیکن اس نے پورے خطے کے اندر انقلاب کی ایک ایسی لہر پھیلا دی جس نے اپنی تپش کی لپیٹ میں پورے عرب کو لے لیا۔ وہ لہر پھیلتے پھیلتے مصر پہنچ گئی، اور مصر کے اندر حسنی مبارک جو فار لائف پریزیڈنٹ ڈکلیئر ہوئے تھے، ان کو 18 دن کے اندر چلتا کیا نہتے پروٹیسٹرز نے۔ نہ پروٹیسٹرز کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے، نہ پتھر تھے، نہ اسلحہ تھا، بلکہ ان کے پاس ان کی امیدیں تھیں کہ جس لا قانونیت کا اور غربت کا وہ شکار تھے کہ وہ اس سے جان چھڑائیں گے۔ یہ انقلاب جو لوگوں کے لیے ایک بریتھ آف فریش ایئر تھا عرب ریاستوں میں اور دنیا کے اندر بھی،
ویسٹرن ممالک کے اندر بھی یہ سوال پوچھا جا رہا تھا کہ کیا ہم ڈیموکریٹک رائز دیکھ رہے ہیں عرب ممالک کے اندر. اسی ایک ایونٹ کو ایک اور زاویے سے ایک اور نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا عرب کی اس خلیجی پٹی کے اندر جہاں یہ 3-4 ریاستیں موجود ہیں جو فیملی بزنس نما ہیں, جو ان کو ایک آدھی رائل فیملی چلاتی ہے. اپنے محلوں میں بیٹھ کے, وہ محل جو تیل کے اور دنیا کے لوٹے ہوئے خزانوں سے بنائے گئے تھے, ان محلوں کے اندر بیٹھ کے ان کنگز اور کوئنز نے, ان پرنسز اور پرنسیسز نے یہ آبزرو کیا کہ یہ انقلاب کی لہر نہیں ہے بلکہ یہ ایک مرض ہے, یہ ایک وبال کی طرح پھیل رہی ہے. اور یہ وہ وبال ہے جو کسی بارڈر کا احترام نہیں کرتی, کسی کے عہدے کا احترام نہیں کرتی, کسی کا مال کا احترام نہیں کرتی, اور اس وبال کے اوپر کوئی لیڈر نہیں بیٹھے ہوئے. یہ لیڈر لیس انقلاب ہے اور ان قریب اس کی تپش ہمارے ان محلوں تک پہنچ جائے گی. تو اسے ہر حال میں جہاں یہ کھڑی ہے وہیں پر روکنا واجب, فرض, ہمارا کام ہے. پاکستان میں 2 ہی قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو دنیا بھر میں پھیل کے حق حلال کی مزدوری کرتے ہیں, پیسے کماتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو گھر پہ سکون سے بیٹھ کے اس پیسے کو کھاتے ہیں. ایتھے 1 دونی 2 دونی 4 ہوندا ہے, مطلب بڑا بھرا باہر ہوندا ہے. ٹیپ ٹیپ سینڈ ایک ایپ ہے جس کے ذریعے آپ کے وہ محنت کش مزدور بہن بھائی عزیز جو باہر بیٹھ کے مزدوری کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, وہ آپ کو یعنی AKA پپو ایزیلی آپ کو ہر ماہ پیسے بھجوا سکتے ہیں تاکہ آپ اپنا CT70 لینے کا خواب پورا کر سکیں. جو پپو کانٹ ڈانس سالا بٹ ہی شور کین ٹیپ ٹیپ. ٹیپ ٹیپ سینڈ ایک ایپ ہے جو کمپیٹیٹیو ریٹ سے ہوتی ہے ایکسچینج فرام کرنسی ٹو کرنسی, اور بہت فاسٹ ٹرانزیکشن کرتی ہے, یعنی جلد سے جلد آپ کے پیسے آپ پاس پہنچ جائیں گے. ٹیپ ٹیپ سینڈ ایک منیمم اماؤنٹ کے بعد آپ سے کوئی سرچارج نہیں لیتی اور آپ سے کوئی ٹرانزیکشن فیس نہیں چارج کرتی. تو منیمم اماؤنٹ میٹ کرنے میں ٹرانزیکشن فری ہو, ایکسچینج ریٹس کمپیٹیٹیو ہوں, تو اسپیڈ سروس کی انتہائی فاسٹ ہو, اور اس کے اوپر اگر آپ کو EON یعنی ایون کا پرومو کوڈ بھی مل جائے کہ اگر آپ ابھی ڈاؤن لوڈ کریں ٹیپ ٹیپ سینڈ کی ایپ کو اور ایون کا کوڈ لگائیں آپ کی فیوریٹ پوڈ کاسٹ کا, تو آپ کو آپ کی پہلی ٹرانزیکشن کے اوپر ایک بونس فی بھی ملے گی. آپ ایپ میں جب سائن ان کر لیں گے تو آپ کے پاس سہولیات یہ ہوں گی کہ آپ جیز کیش استعمال کر سکتے ہیں, ایزی پیسہ استعمال کر سکتے ہیں, آپ بینک کے ذریعے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. سو بیسکلی تمام جو آپ فائنینشیل سہولیات اپنی حسب معمول استعمال کرتے ہیں وہی ٹیپ ٹیپ سینڈ بھی انہی میکینزمس کو استعمال کرتا ہے اپنے پیسے, آپ کے پیسے محفوظ طریقے سے ٹرانسفر کرنے کے لیے. سو محفوظ ہے, تیز ہے, کمپیٹیٹیو کاسٹ ہے, اور آپ کو کوئی بھی ٹرانزیکشن فیس نہیں دینی پڑے گی اگر آپ منیمم اماؤنٹ کو سکیور کر کے دیں گے ان کو. تو ابھی ڈاؤن لوڈ کیجیے ایپ کو, بہت ایزی ٹو یوز ہے, اور اب اٹ کمز ود یور فیوریٹ پوڈ کاسٹر. خلیجی پٹی کا پہلا جواب آیا عرب اسپرنگ کے بعد 6 ہفتے کے اندر. مڈ مارچ میں سعودی فورسز نے اور UAE کی پولیس نے ایک جوائنٹ آپریشن کیا منامہ شہر کے اندر. وہاں ایک پرل راؤنڈ اباؤٹ ہے, وہاں شیعہ اکثریت کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ایک ریولوشن, ہمیں لیڈرشپ سے اپنی جان چھڑانی ہے. انہوں نے اپنی سپورٹ کے ذریعے, جس کا نام تھا عرب پیننسولا ڈیفنس یا شیلڈ, کہ ہم جزیرہ نما عرب کے دفاع میں ایک ڈھال بن کے آ گئے ہیں, اس کے ذریعے جو منامہ شہر کی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ غلبہ پا گئے اور انہوں نے شیعہ پروٹیسٹرز کو بھگا دیا وہاں سے. کریک ڈاؤن کے فوراً بعد جب پروٹیسٹرز کو ڈسپرس کر دیا تو انہوں نے شیعہ کمیونٹی کی جو مذہبی مقدسات ہیں, کوئی امام بارگاہیں ہیں, کوئی حسینیات ہیں, جن میں سے کئی 100-200 سال پرانی بھی تھیں, ان کو بلڈوز کرنا شروع کر دیا, تباہ کر دیا. کس کنڈیشن پہ کہ یہ کچھ میونسپیلٹی اور زوننگ کے قوانین توڑے, یعنی انہوں نے پوری طرح قوم کو اجتماعی طور پہ پنش کیا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے خلاف پروٹیسٹ کرنے کے لیے. یہ سارا لاہ عمل جو ہے گلف ریاستوں کا اوور ریئیکشن اس عرب اسپرنگ کی طرف, رادر دین کہ اس کو وہ ویلکم کرتے اور اپنے اندر ڈیموکریٹک ریفارمز کرتے اور کچھ لین دین کا معاملہ کرتے اپنی عرب عوام کے ساتھ, انہوں نے اس طرح سے سختی سے جبر سے ریئیکٹ کیا. اس جبر کو ایک اور ریاست دیکھ رہی تھی, ایک اور فرد دیکھ رہا تھا. وہ فرد, وہ ریاست اسرائیل کی, اور وہ فرد بنجامن نیتن یاہو ہے. اور بنجامن نیتن یاہو بہت زیادہ اپروو کر رہا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے, ڈنڈے مارو ان لوگوں کو بھگاؤ, گولیاں مارو, جیلوں کے اندر ڈالو. اور بنجامن نیتن یاہو مغربی دارالخلافہ میں جا کے, واشنگٹن میں, لندن میں جا کے بتا رہا تھا کہ اس عرب اسپرنگ کو مت سپورٹ کرو, یہ جمہوری نہیں ہے, یہ مغرب دشمن ہے, یہ اسلامسٹ ہیں, یہ اسلام دوست ہیں, یہ جہادی ہیں, اور سب سے بڑا جرم مغربی دنیا کا, یہ اسرائیل کے دشمن ہے. اب بیک وقت آپ سمجھیں گے کہ یہ علیحدہ خوف اسرائیل کی ریاست کے دل میں اور عرب کی خلیجی پٹی کے دل میں پیدا ہو رہا تھا, لیکن بیک وقت دیکھتے ہی دیکھتے یہ خوف سانجا ہو گیا اور ان دونوں ریاستوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ ہمارا شیئرڈ فیئر ہے, ہمارا کامن خوف ہے. کس چیز کا؟ ہمارے پیروں تلے دبی ہوئی عوام کا, چاہے فلسطینی عوام ہو, چاہے عرب کی جنرل عوام جو عرب ریاستوں کے اندر دبی ہوئی ہے, ان کی جمہوری حقوق ان تک کسی
ان کے قریب سے بھی نہیں گزرے، اور یہ خوف پھر اس سفر کی شروعات بنتا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ابراہم اکارڈز جو ہیں، جنہوں نے فلسطینیوں کا فیٹ سیل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ 2020 میں شروع ہوتے ہیں، لیکن جب یہ خبر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ 2011 کی عرب اسپرنگ کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ اس فلم کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس نقطے کو سمجھیں کہ یہ جو کنورجنس ہے عرب کی خلیجی ریاستوں کے خوف کا اور اسرائیل کے خوف کا، اور اس کو ایک سانجے خوف میں تبدیل کرنا، کیونکہ یہی اس فلم کا آج کا مقدمہ ہے۔ اس سانجے خوف کو سمجھنے کے لیے آپ یو اے ای کے خوف اور رسپانس کو سمجھیں۔ الاصلاح کی جو مسلم اخوان المسلمین یا مسلم بردرہڈ کی تحریک تھی، اس میں جج، وکیل اور پروفیشنلز انوالو تھے، ان کے 94 لوگوں کو جو ان کی مین لیڈرشپ تھی اریسٹ کیا، اور ان کو میس پبلک ٹرائل کر کے فوراً سے سزائیں دلوائیں۔ انہوں نے اس تحریک کو بنیادی طور پہ ختم کر دیا کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی قسم کی ریفارم کی، کو کی بات نہیں ہونی چاہیے، یو اے ای کا جو نظام ہے وہ قائم رہنا چاہیے، اور طاقت تمام کی تمام ابوظہبی کے محمد بن زائد اور اس کے 3 بھائیوں کے ارد گرد اکٹھی ہوگی، یعنی باقی جو متحدہ عرب امارات کے اندر ریاستیں ہیں، انہوں نے اپنی طاقتیں ان کو دینا شروع کر دی کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر لیتے ہو۔ اور اس سارے پروسیس کے اندر 2011 کے اندر ہی پہلا اولیو برانچ، پہلا دوستی کا ہاتھ یو اے ای نے بڑھایا، کسی ایمبیسی کی شکل میں نہیں، کسی معاہدے کی شکل میں نہیں، کسی خفیہ ملاقات کی شکل میں نہیں، بلکہ اسرائیل کے این ایس او گروپ کے پیگسز اسپائنگ سافٹ ویئر کو خریدنے کی کوشش میں۔ جب یو اے ای نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ آپ ہمیں اپنا پیگسز کا سافٹ ویئر دے دیں تاکہ ہم تمام کے تمام یو اے ای کے ریزیڈنٹس اور وزٹرز کے اوپر سرویلنس کر سکیں، ان کے موبائلوں کے اندر ایک بیک ڈور حاصل کر سکیں، ان کے لیپ ٹاپس اور موبائلز کے اندر، اور وہ بیک ڈور صرف یو اے ای تک لمیٹڈ نہیں تھا، وہ اسرائیل کے پاس بھی تھا، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے یو اے ای نے ڈیسیجن لیا کہ اب ہم ایک انٹیلیجنس شیئرنگ نیٹ ورک کا حصہ بن جائیں اسرائیل کے ساتھ۔ تو یہی ایکچوئل آغاز تھا یو اے ای اور اسرائیل کی دوستی کا، جو انیویٹیبلی گلف پٹی کی دوستی بنی اسرائیل کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ بڑھا کے اس کو امپلیسٹلی ریکگنائز کر کے یو اے ای نے اپنے ارد گرد ایک حصار کو بلڈ کرنے کی کوشش کیا، ایک قلعہ نما فورٹریس سا بنا لیا اپنا۔ پھر اس قلعے کو انہوں نے ایکسپورٹ کرنا شروع کیا کہ دنیا میں، خاص طور پہ ہمارے خطے میں، جہاں جہاں کوئی انقلابی لہر اٹھے گی اس کے خلاف ہم کاؤنٹر ریولوشنری لہر کو چلائیں گے۔ جب لیبیا کے اندر ایک خلا پیدا ہو گیا معمر الغدافی کی شہادت کے بعد، تو 2014 کے اندر ایک ریٹائرڈ لیبین جنرل نے، خلیفہ حفتر نے، پریکٹیکلی میں کہوں گا ایک کامیڈک طریقے سے، لطیفے کے انداز میں یوٹیوب کے اوپر اعلان کیا کہ میں بغاوت کر رہا ہوں۔ 3 مہینے کے اندر اندر اس بغاوت کے خلاف کیا آ گیا؟ یو اے ای کا پیسہ، کہ جو قلعہ یو اے ای کے اندر بن چکا ہوا ہے اس کو جگہ جگہ ایکسپورٹ کیا جائے اور چھوٹی چھوٹی چھاونیاں بنا لی جائیں۔ تو جہاں ایک طرف اماراتی پیسوں سے آپریشن ڈگنیٹی کیا جا رہا تھا لیبیا کے اندر، اور دوسری طرف یمن کے اندر جو ہے وہ اپنی مینوفیکچرنگ کی جا رہی تھی، تو اس کے جواب میں 2015 میں جب ہوتھیوں نے مارب کے قریب کولیشن فورسز جو عرب کی تھیں ان پہ ایک اپنا راکٹ مارا، تو وہاں پہ 100 سے زائد جو کیجولٹیز ہوئیں، ان کے اندر 50 کے قریب یو اے ای کے فوجی بھی تھے۔ یو اے ای اس سے پیچھے نہیں ہٹا، وہ سمجھ گیا کہ اب میں نے اس پہ ڈبل ڈاؤن کرنا ہے، اور میں نے ایسے ہی کرنا ہے دوسرے ملکوں کے اندر، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ لڑوں گا میں نہیں، مروں گا میں نہیں۔ ملیشیاز، ٹیررسٹ گروپس، مرسنری گروپس اور دوسروں کی فوجوں سے میں یہ لڑائی لڑواؤں گا، کیونکہ مجھے سوٹ نہیں کرتا، میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ میرے خطے کے اندر کوئی بھی جمہوری تصور پہ یا کسی اور اسلامی طرز کے اوپر کسی بھی قسم کی انقلابی فورس کسی ایک ملک کے اندر قائم ہو جائے۔ اس بنیاد پہ یو اے ای نے سیکیورٹی بیلٹ فورسز، سدرن ٹرانزیشنل کونسل اور ایک ایمپائر کھڑا کر لیا چھوٹی چھوٹی ملیشیاز اور پراکسی فورسز کا، ہارن آف افریقہ سے لے کر سریا اور کہاں کہاں۔ اب کیا کرنا تھا؟ قلعہ بھی تیار تھا، قلعے کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی چھاونیاں بنا رہے ہیں، اور سمندر جو ہے وہ ہے قتل و غارت کا، ملیشیا گروپس کا، مرسنریز کا، جس میں چھوٹی چھوٹی یو اے ای کی تیار کردہ چھاونیاں ہیں۔ اب یہ جنگ صرف بم، اسلحے، گولیوں سے لڑی نہیں جاتی، ان جنگوں کے لیے متبادل بیانیہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہاں شروع ہوتی ہے فتووں کی لڑائی۔ یہ فتووں کی لڑائی آخر تھی کیا؟ یہ 2 نظریات کی لڑائی بن گئی، جہاں ایک طرف یو اے ای کی ایک فکر تھی کہ ریاست کی اور حکومت کی اطاعت کی جائے اور سوال نہ پوچھا جائے کوئی، اور ایک طرف ایک قطر کا ماڈل سامنے آیا، جہاں قطر انٹرٹین کرنا چاہ رہا تھا، بات کرنا چاہ رہا تھا ان لوگوں کے اندر جو حقوق مانگ رہے تھے اپنے، اور یہ کمپیٹیٹیو ماڈل بنا اینڈریس کریگ ماہر کے مطابق کہ ایک طرف ایک فکر ہے اور ایک طرف ایک اور فکر ہے کہ کس طرح سے 1 بلین
یعنی 1 ارب اس خطے کے مسلمان فیصلے کیا کریں گے اپنی زندگی کے. اس کے لیے آبویسلی موبلائز کرنے کے لیے سب سے اہم جو ٹول تھا وہ مذہب کا ٹول تھا, اور دونوں جانب سے جو ہے فتووں کی ایک لڑائی شروع ہوگی. یہ ذاتی انا یا ویر نہیں تھا, یہ کوئی ذاتی پھڈا نہیں تھا 2 رائل فیملیز کے درمیان, یہ 2 فکروں کے درمیان ایک مقابلہ تھا کہ کون سی فکر عرب ریاستوں کے اوپر غالب آئے گی, یعنی عرب لوگوں کی تقدیر پہ کیسے فیصلہ کیا جائے گا. یہ نظریاتی لڑائی لیبیا, مصر, یمن ہر میدان جنگ میں پھیل گئی, اور اس کے درمیان ایک بہت خلیجی پٹی کے اندر ایک صاف واضح دراڑ آ گئی. ایک طرف قطر کھڑا ہے یوسف القرداوی کے ساتھ, جو مصر کے ایک برج نما عالم دین ہے, دنیا بھر میں مانے جانے ہیں, آرتھوڈاکس کنزرویٹو فکر جو ہے مسلمانوں کی اس کو سنتھسائز کرتے ہیں ماڈرن اسلامسٹ پالیٹکس کے ساتھ, مغربی دنیا کے ساتھ بھی مقابلہ کرتے ہیں, مسلمانوں کی امت کی وحدت کے لیے بھی کام کرتے ہیں. اور دوسری طرف شیخ عبداللہ بن بیع کا تھا, وہ موریٹینیا کے بڑے صوفی منکش مانے جانے سمجھ بوجھ رکھنے والے عالم دین جو ریفارم چاہتے تھے اسلام کے اندر مسلمانوں کے لیے کہ وہ مغربی دنیا کے ساتھ کام کریں, وہ ریاستوں کو تنگ بہت مت کریں, وہ زیادہ حقوق مت مانگیں, تھوڑا پست ہو کے تھوڑا دب کے رہیں. ابھی ہم سویلائزیشنلی بہت پیچھے رہ گئے ہیں, ہمیں 100-200 سال کام کرنے کی ضرورت ہے. ذرا یہ فکر پاکستان لیول پہ کہیں آپ کو ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. ہاں, نو گیسز فار میں کس کو ریفر کر رہا ہوں. جو پاکستان کے اندر ایک مذہبی کشاکش ہوتی ہے کہ عوام کا کتنا حق ہے حکومت کا, اور حکومت کا کتنا حق ہے کہ وہ ڈنڈے مارے ہمیں سارا دن. اس میں بنیادی فرق کیا ہے کہ ایک طرف یوسف القرداوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ انقلاب واجب بھی ہو سکتا ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ وائلنس کے ساتھ, پروٹیسٹ کے ساتھ, جبر سے حکومت پہ غلبہ پائیں اور اپنے نظام کو قائم کریں. اور دوسری طرف عبداللہ بن بیع صاحب کا کہنا تھا کہ نہیں, مسلمانوں کی عوام تیار نہیں ہے, ان کی اندر وہ سویلائزیشنل جراثیم نہیں موجود کہ وہ حکومت کی سیٹ پہ آ کے بیٹھیں اور نظام کو چلائیں. یعنی ایک طرف یہ تصور تھا کہ ہاں عسکری فتح تو ہوئی مغربی ممالک کے ہاتھوں ہمارے خلاف اور ہم ان کی غلامی میں بھی رہے, لیکن اب ہم آزاد ہیں اور ہمیں اپنے مرضی کے اسلام کی طرز کی ریاستیں قائم کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف یہ سوچ تھی کہ نہیں, ہم مغرب زدہ ہیں, ہم ابھی بھی ان کے مفتوح قوموں میں سے ہیں, اور ان کے طلقاء کے طور پہ ہمیں عاجز اور پست ہو کے رہنے کی ضرورت ہے, اور علم و دانش اور سائنس اور تہذیب کے علوم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سطح تک پہنچیں, اس لیول تک پہنچیں کہ ہم اپنے ملک چلانے قابل بھی ہوں. اور یہی سوچ آپ کو پوری مسلم امت کے اندر اس کشاکش میں نظر آتی ہے, جہاں ایک طرف وار آن ٹیرر کے امریکہ کے ساتھ تھی اور اس کے مخالف تھے, اب ذرا ڈسکشن نوانسڈ ہوگی, مسلمانوں کے اندر بھی ایک بحث چھڑ گئی, کیا ہم اس قابل بھی ہیں کہ ہم اپنی ریاستوں کو خود ہینڈل کریں, یا ہمیں سمپلی ان لوگوں کو ہینڈ اوور کر دینا چاہیے جو مغربی ریاستوں کو, دنیا کی طاقتوں کو خوش رکھتے ہوئے کچھ تھوڑا بہت اپنی مرضی کا نظام چلا لیتے ہیں. یہاں پر فلم کا وہ چیپٹر آتا ہے جو حسب معمول ہمیں دکھایا نہیں گئی ٹی وی پہ. یمن کی بھی بات ہوتی تھی, لیبیا کی بھی بات ہوتی تھی, لیکن عالمی میڈیا کے اندر خاموشی جو تھی وہ ہارن آف افریقہ کے اندر تھی, جہاں اصل گیم ہو رہی تھی. جہاں دنیا یو اے ای کو لیبیا اور ابوظہبی میں اور دبئی میں اور یمن میں دیکھ رہی تھی, وہاں یو اے ای خاموشی سے ہارن آف افریقہ کے اندر پانیوں کے اس طرف اپنا ایک چھوٹا سا عسکری امپائر بنا رہا تھا. یہ جغرافیہ کا کھیل ایسا تھا کہ یو اے ای باب المندب سے لے کر ریڈ سی کے کنارے تک تمام واٹرز کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا, کیونکہ یہ پوائنٹ جو ہے اس کی اہمیت کا ہمیں آج اندازہ ہوا ہے اسٹریٹ آف ہارموز کے بند ہونے کے بعد. یہ اس سے بھی زیادہ ایک اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہاں سے گزرنے والا تمام کا تمام مال اگلا سٹاپ اس کا سویز کنال ہوتا ہے پینما میں, اور وہ امریکہ یعنی نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کی تمام سپلائی کو کنٹرول کرتا ہے. یو اے ای نے یہاں پہ اتنی محنت کی کہ انہوں نے یہاں پر ڈی پی ورلڈ اور اے ڈی پورٹس کے لیے ٹکا کے کنسیشنز دیں, انہیں ڈھیل دی کہ یہاں کام کرو. ایک پرائیویٹ مرینز کی یعنی امریکن مرینز کی فورس بنا کے پونٹ لینڈ میں کھڑی کر دی 2010 میں, اور ایک ملٹری بیس بنا لی اپنی بربرا میں 2017 کے اندر, اور تمام دنیا کے اندر صومالی لینڈ کا خواب دیکھنے والوں کو کہا جمع ہو جاؤ, آخرکار صومالی لینڈ بن کے ہی رہے گا. اور یہ خواب ان کا صومالی لینڈ والوں کا اور اسرائیلیوں کا سانجھا خواب تھا. لیکن اس ماڈل کا سب سے اندھیر اور خوفناک چیپٹر جو تھا وہ سوڈان کے اندر آپ نے آر ایس ایف ریپڈ رسپانس فورسز کی شکل میں دیکھا کہ جو قتل عام شہر ٹو شہر پنڈ ٹو پنڈ انہوں نے جا کے کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. دارفور سے سونا نکلا اور گیا دبئی اور واپس اسلحے کی شکل میں آیا اور پی آر کنسلٹنٹس کی شکل میں آیا.
کہ کس طرح سے آپ نے RSF فورسز کی کہانی کو ایک ہیروئک سٹرگل میں تبدیل کر، اور سوڈان کا جو اصل انقلاب کلیپس کر گیا، اس کے خلاف کاؤنٹر ریولوشن کامیاب ہوگی، تو 2023 سے وہاں پہ ایک خوفناک قسم کی سول وار کا آغاز ہو گیا۔ اماراتی جو لاجسٹکس تھے انہوں نے اس کو نام دیا ہوا تھا RSF۔ وہ کارگو فلائٹس کو مینج کرتا تھا چیڈ اور یوگانڈا سے، اور نام دیا جاتا تھا ان کو ہیومینیٹیرین ایڈ کا، اور سپلائی ان کو جو لیبیا اور صومالیہ میں پہلی قائم کر چکے ہوئے تھے UAE اپنے آپ کو، وہاں سے ان کو سپلائی چین ملتی رہی۔ اب اس سین کو، اس پکچر کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ 2010 کے اخیر تک UAE نہیں لگتا تھا، وہ ایک چھوٹی سی طاقت اپنے آپ سے باہر آ کے اپنے پورے خطے کے اندر، افریقہ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، نارتھ افریقہ کے اندر بدماشیاں کرتی پھر رہی تھی، اور اس نے اپنے جس کے نقشے قدم پہ چلا تھا اسرائیل، اس کی طرح اپنے آپ کو بھی ریجنل ایک پاور منوا لیا۔ اس کا جواب لیکن 2026 تک نہیں آئے گا، اس کو مائنڈ میں رکھیے گا، کہ جو جواب 2026 میں آیا اس نے ایک رات کے اندر UAE کی حقیقت کو فاش کر دیا دنیا کے سامنے۔ جو گیم سیٹ کی تھی UAE نے، اب اس گیمبل کا، اس رسک کا فائنلی پے آؤٹ کا ٹائم آیا کہ 2019 کی ستمبر میں 14ویں کی رات کو ڈرون، کروز میزائل، بلینز آف ڈالرز کی ایئر ڈیفنس کو چیرتے ہوئے اب قائق کے دل کے اندر، جو سعودی عربیہ کا تیل کے امپائر کا دھڑکتا ہوا دل ہے، اس نے آ کے اپنے آپ کو ہٹ کیا۔ آدھے سعودی عربیہ کی پروڈکشن ایک رات میں ٹھہر گئی، کھڑی ہو گئی، اور جو گارنٹی دیتا تھا وہ کچھ نہیں کر پایا، یعنی امریکہ۔ اس خطرے کو سمجھتے ہوئے ایگزیکٹلی ایک سال کے بعد ٹو دا ڈے، یعنی 14ویں کے دن ہی، بحرین اور UAE وائٹ ہاؤس کے لان پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ہمراہ، اور ہمیں تو لگا تھا عاجزی کے ساتھ، بلکہ بڑے فخر کے ساتھ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم اکارڈ سائن کر دیتے ہیں، اور شاید اگر وہ اپنے زوم میں فلسطینی قوم کے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کر رہے تھے، شاید مجھے اندیشہ ہے کہ انہوں نے شاید اپنے ڈیتھ وارنٹ کے اوپر سگنیچر کر دیے۔ وہ خوف جو امریکہ نے ان کے اندر پیدا کیا تھا، جس کے ذریعے انہوں نے اس کو پھر F-35 بھی بیچے، اور بلین سے اور بڑھ کے بلینز آف ڈالرز کے ایئر ڈیفنس سسٹمز بیچے، ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے اصل الائے اسرائیل کا سودا بھی بیچ دیا۔ لیکن خطرے کی گھنٹی ابھی بھی بجی جا رہی تھی۔ ابراہیم اکارڈ، ریپر ڈرونز، F-35 کروز میزائل، پیٹریٹ میسائل، جس مرضی بلا کو پرچیز کر لو، ہوتھیوں کی موت کی گھنٹی منڈلا رہی تھی، اور آخرکار 2022 کے اندر خطرے کی دوسری گھنٹی بجی، اور ابو ظبی، وہ چمکتا ہوا شہر جس کو دیکھ کے لوگ اشک بہار آنسوؤں سے کہتے ہیں ہمیں بھی گولڈن ویزا دے دو، اس شہر کے اندر جا کے ہوتھیوں کا ڈرون لگا۔ امریکہ نے دعا دی، اسرائیل نے کہا کچھ انٹیلیجنس شیئرنگ کر لیتے ہیں، لیکن UAE اکیلا بازار کے اندر کھڑا تھا، ایکسپوزڈ، کہ ہوتھی ایک ریگ ٹیگ ملیشیا گروپ یمن کے اندر بیٹھ کے عرب کے دوسرے ساحل سے اس ساحل کے اوپر اتنا بڑا وار کر سکتا ہے کہ وہ پوری کی پوری اکانومی کو روک سکتا ہے۔ لیکن UAE نے کیا سبق حاصل کیا؟ نہیں۔ 2022، 2014، 2011 مختلف بار گھنٹی بجی ہے وارننگ کی، موت کی، لیکن UAE نے اس سے سبق نہیں حاصل کیا، ہٹ درمی پر قائم رہا۔ ساتھ ہی ساتھ اس لمحے میں گلف کی پٹی کے اندر ایک نرمی بھی آ رہی تھی، حملوں کے باعث، امریکہ کے بڑھتے ہوئے پریمیم کے باعث، اسرائیلیوں کی بیکاری کے باعث، کہ تہران کے ساتھ بھی کچھ نرمی ہونی چاہیے۔ یہ دہائیوں کا جو ویر ہم نے پالا ہوا ہے، اس میں بھی شاید تھوڑی کوئی نرمی برتنی چاہیے، اور اس نرمی کے باعث UAE نے اور خلیجی پٹی نے اپنے آپ کو دو گھوڑوں پہ بیٹھ کر دیا، کہ ایک طرف اگر امریکہ اسرائیل کا گھوڑا تر جاتا ہے تو ہم اسی ٹیم کے حصہ تھے، اور اگر دوسری طرف تہران اینڈ بائی ایکسٹینشن چین اور روس کا گھوڑا جو ہے وہ جیت جاتا ہے، تو چلو یار ہم بھی تو تھے، تمہارے گھوڑے کو بھی ہم نے چارہ وارہ کھلایا تھا۔ تو یہ ایک ڈبل بیٹنگ شروع کر دیتی ہے، اور ایک منور ہے جو میرے خیال میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ورک کر رہا تھا، لیکن پتہ یہ لگتا ہے کہ چین اور روس اور ایران کا گھوڑا اور امریکہ اور اسرائیل کا گھوڑا مختلف ریسوں میں دوڑ رہے ہیں، اور وہ اپوزٹ ڈائریکشنز میں بھاگ رہے ہیں۔ اب کس گھوڑے کے پیچھے جایا جائے؟ اب ایشو یہ ہے کہ جس کی عادت ہوتی ہے، جو خمیر میں چیز ہوتی ہے، جس کی ہیبٹ بن چکی ہوئی ہوتی ہے، آپ اسی طرف جاتے ہو۔ وہ the devil that you know versus the devil that you don't۔ تو جس شیطان کو پہچانتے تھے، جس کی پوجا اور پرستش میں لگے ہوئے تھے گلف والے، اسی شیطان کے پیچھے وہ چل دوڑے، اور جب وہ فیصلہ کن موقع آیا
آپریشن رائزنگ لائن کا اور انڈیورنگ فریڈم کا، تو یو اے ای خلیجی پٹی کے ہمراہ ایک ڈس آرڈر کے اندر چلی گئی کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہ کیا رات تھی پھر 28 فروری کی رات 2026 میں، کہ جب گھوڑے بیچ کر بنگلہ دیش اور پاکستان کے مزدور دن کی محنت کر کے سو رہے تھے، اور یو اے ای کے اور خلیجی پٹی کے شہزادے رات کی رنگینیاں منا کے آرام فرما رہے تھے، کہ صبح اٹھتے ہیں اور امریکہ اور اسرائیل نے جس گھوڑے پہ ڈبل بیٹ کی ہوئی تھی، انہوں نے ایک اس پہ اور ایک اس پہ، کہ پہلے گھوڑے نے دوسرے گھوڑے پر ہی حملہ کر دیا، اور وہ تمام کی تمام نظریات جو ہیں وہ فیل کر گئے، اور پہلے ہی حملے کے اندر جو ایک دہائی سے بنایا ہوا منصوبہ تھا یو اے ای کا اور خلیجی پٹی کا، وہ ایک دن میں چوپٹ ہو گیا۔ تو کیا ہوا؟ یو اے ای اور گلف کی اس نیٹ ورک آف ملیشیاز، مرسنریز، پورٹس، سونے کے ٹریڈ، منی لانڈرنگ سکیمز کیا نکال پائے؟ وہ ایک دفعہ فائر بیک نہیں کر پائے کسی میننگ فل وے میں ایران کے خلاف۔ ماسکو، جس کے اولیگارکس، جس کی بزنس ایلیٹ یو اے ای کو اپنا بیک یارڈ مانتے ہیں، اور اگر مولانا مودودی کے الفاظ بیروت کے ان کے اوپر اپلائی کریں کہ یہ ٹوائلٹ ہے یورپ کا، اور جو ٹوائلٹ ہے یو اے ای چائنا کا اور روس کا، جس کے ذریعے وہ تجارت کرتے ہیں، وہ دعا سے، اسٹیٹمنٹ سے، کانڈمنیشن سے زیادہ کچھ نہ کر سکے۔ وہ امریکہ جس کی سرزمین استعمال کرتا تھا، جس کے سائے تلے، پیٹرٹ مسائل کے سائے تلے کاروبار چلتا تھا اس پوری پٹی کا، وہ کیا کر سکا؟ کچھ بھی نہیں۔ دعا سے زیادہ، کنڈولنس سے زیادہ کچھ آفر نہیں کر سکا، بلکہ جو ڈیفنس سسٹمز وہاں ڈپلائڈ تھے گلف کی پروٹیکشن کے لیے، وہ اس نے موو کر دیے اسرائیل کی پروٹیکشن کے لیے، اور گلف کو علامتی اسٹرائکس کر کے میجر آئل، گیس، کمرشل فیسلٹیز کو، ایئرپورٹس کو، ملٹری فیسلٹیز کو ہٹ کر کے ایران نے پروو کر دیا کہ تم سب میرے لیے سافٹ ٹارگٹس ہو، اور سافٹ ٹارگٹس جو ہیں اور اپنا دفاع بھی نہ کر سکتے ہو تو وہ کیا ہی کر سکتے ہیں۔ تو جو یو اے ای تھا، جو گلف کی پٹی تھی، جس نے اتنی زیادہ منورنگ کی تھی، جغرافیہ کے کھیل، اسپناج کے نیٹ ورکس، پیگاسس سافٹ ویئر، اور یہاں سے یوں موو کریں گے اور دارفور میں گولڈ نکالیں گے اور یہاں سے اسلحہ موو کریں گے، رشیا سے مرسنری منگواؤ، امریکن سے مرینز خریدو، آخر کار پتہ چلا کہ یہ چھوٹا موٹا اسپارٹا جو بنا ہوا تھا، جو یہ گریک جنگجو سٹی اسٹیٹ بنی ہوئی تھی، یہ بیچارہ خود جیوگرافی کا غلام تھا، یہ خود اس جغرافیہ کے سامنے بالکل سر تسلیم خم تھا کہ ایران ایک بڑی طاقت ہے، میری ساحل پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جب چاہے وہ تیل اور پانی اور گیس اور کھانے کا منہ بند کر سکتا ہے، اور جب چاہے ہمیں سٹارو کر سکتا ہے۔ اگر وہ ہمارے ڈی سیلینیشن پلانٹس کو ہٹ کر دے تو پینے کو پانی نہیں ملے گا، نہ عرب کے شہزادوں کو ملے گا، نہ یوکرین کی ماڈلز کو۔ اور اس سارے سینیریو کے اندر ایک بڑی آئرنی پتہ کیا ہے؟ کہ کویت، جس نے کبھی ڈیل بھی نہیں کی تھی ابراہیم اکارڈز کے ساتھ، صرف امریکہ کے ساتھ لین دین کرتا تھا، اس نے سب سے زیادہ ہیوی فائر ہٹ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ابراہیم اکارڈز کبھی کھیل کا حصہ ہی نہیں تھے۔ ایران کے لیے دو چیزیں امپورٹنٹ تھیں، جغرافیہ اور ڈیموگرافکس۔ کویت اور بحرین میں شیعہ کمیونٹیز بڑی ہیں، تو ایران نے چیلنج کیا اس چیز کو، اور جغرافیائی طور پہ وہ ہارموز کے انگوٹھے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو ایران نے اس کو بھی ہٹ کیا۔ تو بنیادی طور پہ یو اے ای ابراہیم اکارڈ سائن کرتا نہ کرتا، امریکہ کا ساتھ دیتا نہ دیتا، اس کا سٹیٹس ایران کے ساتھ جغرافیائی تھا، سپریمیسی کا تھا۔ کیا یو اے ای کو پہلے ہی ایران کی سپریمیسی قبول کر لینی چاہیے تھی، اس کے بنسبت کہ وہ امریکہ اور اسرائیل شیطانوں کے پاس اپنی ایلیجنس کو ڈھونڈتا، یا کوئی اور بڑا اپنے سے، جیسے کہ سعودی عربیہ جس کے ساتھ کبھی کبھی وہ بھی ٹکرتا رہتا ہے، یا ترکی ہے جس سے ایک زمانے میں اوٹومن سلطنت ان سب پہ حکمرانی کیا ہی کرتی تھی۔ آخر کیا پایا پچھلے 100 سال کی آزادی حاصل کر کے؟ 1971 میں جب یہ ریاست بنی ہے یو اے ای کی، اس سے لے کے آج تک اس نے پایا کیا یہ سارے منورز کر کے؟ یہ آئرنی پھر ڈاؤن کرنے لگ گئی، نہ صرف گلف کے ریزیڈنٹس کے اوپر بلکہ دنیا کی مارکیٹس کے اندر، کہ آخر ہے کیا ان پٹیوں کے اندر؟ یہ دبئی مال اور یہ ایمریٹس مال اور یہ گلیاں اور یہ سڑکیں، ان میں ہے کیا آخر؟ اور اگر وہ تیل اور گیس بھی نہ ہوتی ان کے اندر تو پھر کیا ہی ہوتا ہے ان کے اندر؟ تو اب جب ان کا حصار، ان کا قلعہ نما فورٹریس، ان کی منی لانڈرنگ، ان کی موومنٹس، ان کی ویپنز کی سمگلنگ، ان کی آرمامنٹس، انہوں نے مرسنریز تیار کیے، افریقہ میں ٹرائی کیا، 3 بر اعظموں میں پھیلا دیا اپنے نیٹ ورک کو، آخر کار جغرافیے کا اور ڈیموگرافکس کا شکار ہو گئے کہ تعداد ہماری کم ہے، شیعہ کمیونٹی بھی یہاں پہ ہے،
اور ایران ہمارے سر کے اوپر جغرافیائی طور پہ بیٹھا ہوا ہے. گلف کی پٹی کے پاس دو چوائسیز ہیں جو پہلے بھی تھیں. یا ایران کی سپریمیسی کو، ریجنل ہیجمنی کو ایکسیپٹ کریں، یا باہر سے کسی ہیجمون کو اپنے اوپر منگوائیں کہ وہ آ کے بیٹھے. کیا وہ ہیجمون امریکہ بہادر دوبارہ بنے گا، آ کے خطے میں بیٹھے گا؟ ٹائم ول ٹیل. کیا وہ ہیجمون اسرائیل ہو سکتا ہے اپنے گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کو پھیلانے میں؟ یا کیا وہ پرانا ہیجمون جو اتنا سوٹ کرتا تھا اس امت کو، اب تو یاد آتا ہی ہوگا، وہ دوست، ایک پرانا دوست ہے اور ایک اس سے بھی پرانا دوست ہے. پرانا دوست یعنی پاکستان، جس غریب مسکین نے اس پوری پٹی کو جہاز چلانا سکھایا، گاڑی چلانا سکھائی، سڑک بنانا سکھائی، انگلی سے پکڑ کے ہم پالے ہیں تمہیں شنکر. اور اس سے پرانا دوست جس کو آج ہم ترکیے کہتے ہیں، یعنی عثمانی سلطنت، جس نے اس پورے خطے کے اندر حجاز برلن ریلوے کا بندوبست کیا. لگتا یہ انفارچونیٹلی کہ خلیج کی پٹی شاید خطا کے راستے پہ دوبارہ ڈبل ڈاؤن کرے گی. تو ایران اور سارے ایکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ مجھے خود بتائیں کامنٹس میں کہ اگر اسرائیل یا امریکہ کا پھیلاؤ بڑھتا ہے تو عراق اور افغانستان ہم بھول گئے ہیں، خطے کی تباہی بھول گئے ہیں ہم. کیا اس سے بڑی تباہی کو ہم دہائی دینا چاہتے ہیں؟ یہ ہے آج کا المیہ. واٹ ول دا گلف اسٹرپ ڈو؟ خلیجی پٹی کیا کرنے والی ہے، اور اس کے اندر پاکستان، ترکیے اور مصر کا کیا کردار ہوگا. آنے والے دنوں میں اس طرح کی اور ایپیسوڈز بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ انہیں ایکسپلور کرنا چاہیں، ان کو انجوائے کریں، رادر دین کہ ہم آپ کو ڈے ٹو ڈے نیوز دیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسپیسیفک سٹوریز آپ کو پراپرلی پروڈیوس کر کے پریزنٹ کریں. پہلی ایپیسوڈ تھی، آبویس اس کے اندر مسٹیکس بھی ہوں گی، کچھ ذرا اونچ نیچ بھی ہو جائے گی، میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اگین لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. اور آپ کو لازمی ہے کہ وہ میٹرکس کی ممبرشپ خریدیں، کیونکہ اس میں کافی آؤٹ ٹیکس ہیں، کافی فنی قسم کے بلوپرز ہیں، تو آپ سب دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ہمیشہ کی طرح دیکھنے کا شکریہ. السلام علیکم.